खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफजल नाम में तमाम फ़जल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आपने उनको फेसबुक पर, यूट्यूब पर अक्सर अहम टॉपिक्स पर बात करते हुए, डिफ़ाइन करते हुए अहम मज़ामीन को सुना होगा। तो मेरा ईमान है कि आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादिम, खुदा अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और बैतेल गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ के वो चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं। और आज इस शो में एक अहम टॉपिक पर हम बात करेंगे। मुकाशफा की किताब उसके 7वें बाब में बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। तो आज सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। पादी साहब, खुश आमदीद इस खूबसूरत शो में। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपके साथ हो और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे फजल टीवी का, कि आप सब ने मुझे इस बात के लिए दावत दी, मदऊ किया, ताकि मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आपके साथ बांट सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, मुकाशफा की किताब उसके 7वें बाब में ख़ास एक क्या कह लें पॉइंट 1,44,000 लोगों का जिक्र पाया जाता है। और मुख्तलफ़ खादमीन, मुख्तलफ़ थियोलॉजियन इसकी मुख्तलफ़ तरीके से तफसीर करते हैं। और बाज़ तो इसकी तफसीर करते नहीं, हवाला पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे मुकाशफा की किताब उसके 7वें बाब में, जो क्या कह लें काफ़ी सवालात उठते हैं। तो आज मुकाशफा की किताब 7वें बाब पर हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं खुदा के खादिम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद से कहूँगा कि आप कलाम खुदा में से अगर कोई आयत या हवाला पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नाजरीन के सामने पढ़ें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत खुदावंद यसु मसीह का मुकाशफा, इसका 7वां बाब। चूँकि ये पूरा बाब ही इस ताल्लुक़ से बयान किया गया है, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त कम है, महदूद है, तो इसलिए हम इसमें से सिर्फ 4थी आयत और 9वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। अब मैं 9वीं आयत आपके सामने तिलावत करूँगा। लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। तो जी पादरी साहब, मैंने भी इस हवाले सारे को पढ़ा है। तो इसमें से 2-3 सवाल पहले मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को बताया जाए कि यहाँ पर ज़िक्र है 1,44,000 लोग, और उसके बाद बाज़ लोग इन्हें कहते हैं ये यहूदी हैं, बाज़ कहते हैं गैर यहूदी हैं। और 1,44,000 का जो नंबर है, और बाज़ इसे मुख्तलिफ़ तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। और मैं पूछना चाहूँगा कि 1,44,000 नंबर जो लिखा गया, ये इस्ताराती है या ये इस्तेमाल हुआ है हकीकी? ये आप इसे किस लिहाज से, आपकी रिसर्च के मुताबिक, आपके क्या कह लें दानिश के मुताबिक, क्या आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे? थैंक यू सो मच। नाजरीन, ख़ास तौर पे जो हमने आज पैसेज तिलावत किया है, यहाँ पे चूँकि 1,44,000 लोगों का ज़िक्र मिलता है, और ख़ास तौर पे कलाम मुक़द्दस के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं
جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے نسب ناموں کا ذکر ہے، لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، نسب نامے پڑھتے نہیں ہیں، شاید نام پڑھنے مشکل لگتے ہیں. تو اس طرح سے کئی ایسی سچائیاں ہیں جن سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اور خدا کے کلام کے اندر جو مکاشفات ہیں ان کو جان نہیں پاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی بات جو کلام مقدس میں لکھی گئی ہے بے معنی نہیں ہے، بے مقصد نہیں لکھی گئی ہے. ہر ایک بات کا، ہر ایک لفظ کے پیچھے مکاشفہ ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کلام مقدس میں کوئی مسٹیک، کوئی غلطی خدا نخواستہ کی گئی ہے. اس کا مطلب ہمیشہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کلام مقدس میں یہ کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذہنوں میں کمی ہے کہ ہمارا ابھی وہ لیول، وہ کیلیبر نہیں ہے کہ ہم کلام مقدس کو سمجھ سکیں. بہرحال 1,44,000 کے تعلق سے جیسے پادری زبولون صاحب نے بھی شیئر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ تو ویسے ہی آگے گزر جاتے ہیں. تو پادری صاحب یہ جو 1,44,000 کا نمبر ہے، چونکہ خدا کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ خدا کا کلام خود اپنی تشریح آپ کرتا ہے. تفسیر و تشریح کا سب سے بڑا اہم اصول قانون یہ ہے کہ ہم کلام مقدس کا موازنہ جو ہے وہ کلام مقدس ہی کے ساتھ کریں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کر واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہیں. آپ نے بیان کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کی تفسیر و تشریح کی ہے. کچھ متفق ہیں کہ یہ جو 1,44,000 لوگ ہیں یہ یہودی ہیں. لیکن جب ہم اس پورے چیپٹر کا 7ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ سب 1,44,000 لوگ جو ہیں یہ صرف یہودی نہیں ہیں، ان میں بہت بڑی بھیڑ کا ذکر ہے. اور نویں آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ذکر ہے کہ ان کا شمار کرنا جو ہے یہ مشکل ہے. اور یہ 1,44,000 نمبر جو ہے خاص طور پہ استعاراتی طور پہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں بہت سارے ایسے نمبرز استعمال ہوئے ہیں جن کو ہم بطور نمبر نہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مقدس پطرس رسول خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے آ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو کیا میں 7 بار اسے معاف کروں؟ دراصل یہودی جو تھے وہ ایمان رکھتے تھے کہ بھائی اگر گناہ کرے تو اسے 3 دفعہ معاف کرنا چاہیے. لیکن مقدس پطرس رسول نے اس بات کا اضافہ کر کے، جیسے کسی چیز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہیں گے کہ شاباش، یہودی تو 3 دفعہ معاف کرتے ہیں لیکن تو نے 7 دفعہ کہا ہے، بڑا اچھا کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ 7 کے 70 بار تو اسے معاف. اس کا مطلب کیا؟ کئی لوگ اسے ضرب دینا شروع ہو جاتے ہیں 7 کو 70 سے. تو دراصل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو 7 سے 70 سے ضرب دے دیا جائے، ہرگز نہیں. خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ ہے، 7 کے 70 بار کا مطلب یہ ہے کہ لا تعداد مرتبہ جب بھی وہ تیرا گناہ کرے تو اسے معاف کرنا. اور اسی طور سے بہت دفعہ جیسے مکاشفہ ہی کی کتاب میں سمرنا کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے جب خط لکھا تو ان کے لیے لکھا کہ یہ جو مصیبت جس میں سے تم گزر رہے ہو یہ صرف 10 دن کی ہے. اب 10 دن کی مصیبت تو نہیں ہو سکتی ہے. خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت جو ہے بہت لمیٹڈ ہے، یعنی تھوڑے دنوں کے لیے، جس کو مقدس پالوس بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری مصیبت ہے یہ دم بھر کی اور ہلکی سی مصیبت ہے. بہرحال یہاں پہ جو 1,44,000 کا نمبر ہے اس کو ہم اس لیے حقیقی نمبر کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ آگے چل کے جیسے ایک بڑی بھیڑ کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اگر آپ 13ویں آیت سے اس سلسلے کو دیکھیں تو یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے، ڈائیلاگز کا سلسلہ ہے، وہاں جا کر ان دونوں کو یعنی 1,44,000 کو اور بڑی بھیڑ کو الگ الگ بیان نہیں کیا گیا ہے. آگے اگر آپ اجازت دے تو میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے 13ویں آیت میں، اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. اچھا، یہ اب 1,44,000
اور بڑی بھیڑ، یہ دونوں کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، ان کو الگ الگ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 1,44,000 نمبر ہے یہ استعاراتی نمبر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف 1,44,000 یہودی ہی بادشاہ، کیونکہ یہ تو ایک بڑا لمیٹڈ سا نمبر ہے، بڑا چھوٹا مائنر سا نمبر ہے، لیکن آسمانی بادشاہت میں تو بہت بڑی بھیڑ ہوگی، جہاں پہ بہت سارے لوگ، اور ایسی بھیڑ ہوگی جو کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی ہے۔ سو اس لیے 1,44,000 پر ٹکے رہنا میرے خیال میں کلام مقدس کے منافی ہے، اور چونکہ اس سے ایک اور فرق پڑتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ چونکہ تمام قوموں کو دعوت دیتا ہے، ایک یونیورسلٹی اس میں پائی جاتی ہے، اس سے ہم اس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ خدا کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب 7ویں باب میں آپ بڑی پرفضل باتیں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اور مزید مکاشفات آپ سنیں گے۔ خدا اپنے خادم کی معرفت اپنے بھیدوں کو آپ پر اشکارا کرے گا تو آپ برکت پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید اور آگے بڑھیں اور زیادہ سیکھیں، سنیں، تو ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، اور لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ گاڈ بلیس یو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو آپ نے مکاشفہ کی کتاب 7ویں باب میں بڑی پرفضل باتیں سیکھی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آگے مزید جب پادری صاحب سے ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ اور ایک اور بڑا اہم سوال میں پادری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سارا واقعہ 7ویں باب میں لکھا گیا ہے، قلم بند کیا گیا ہے، کیا یہ واقعہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، خاص طور پہ ناظرین، آپ سب بھی اس ترتیب کو سمجھیں کہ اب ترتیب کیا چل رہی ہے اور آئندہ کیا ترتیب ہوگی۔ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ دراصل تیاری کا وقت ہے، جب کلیسیا اٹھائی جانی ہے اس سے پہلے کا یہ وقت ہے، جس کے واقعات مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 24ویں باب میں اور مختلف اور بائبل مقدس کے حصص میں یہ موجود ہیں واقعات، کہ جب تیاری ہوگی تو اس طرح کے حالات ہوں گے جیسے آج کل چل رہے ہیں۔ اور اسی طور سے اب چونکہ تیاری کا وقت ہے، اس کے بعد جو واقعہ ہوگا یہ ریپچر یعنی کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے۔ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، اور اس کے بعد اینٹائی کرائسٹ کا جو مخالف مسیح کا دور شروع ہوگا، اور اس دور میں جس کو ایک بڑی مصیبت کا دور بھی کہا گیا ہے، یہ واقعہ یعنی جو 7ویں باب میں قلم بند کیا گیا ہے، یہ خاص طور پہ مصیبت، جو بڑی مصیبت کا دور ہوگا، یعنی کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، اور تب یہ واقعہ ہوگا۔ یعنی یہ جو 1,40,000 اور بڑی بھیڑ کا ذکر ہمیں مل رہا ہے، اس واقعے کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا۔ اس کی تصدیق جو ہے وہ خدا کا کلام ہی کر رہا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی اگر ہم 14ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے، میں نے اس سے کہا ہے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ سو یہ واقعہ بڑی مصیبت کا اور آئندہ یعنی یہ فیوچر کا واقعہ ہے، مستقبل کا واقعہ ہے جو کہ پیش ہوگا۔ جی تھینک یو ویری مچ کہ یہ آج ہم نے جانا کہ یہ واقعہ
मुस्तकबिल का होगा। और इसके साथ पादरी साहब एक और सवाल मैं देख रहा था कि मोहर का जिक्र है, 1,44,000 या भीड़ पर ये मोहर लगाई जाएगी। और ये मोहर हम अपने कल्चर में देखें तो मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाते हैं मोहरें। और ये मोहर मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताया जाए कि ये मोहर जो बनी हुई है ये किस चीज़ की बनी हुई है, और ये मोहर क्या सबको दिखाई देगी। नाज़रीन, ये भी एक बहुत बड़ी अहम बात है जानने वाली कि चूँकि 1,44,000 जो लोग जिनका ज़िक्र किया गया है, बड़ी भीड़ का ज़िक्र किया गया है, कलाम बयान करता है कि इस बड़ी भीड़ पर मोहर की जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप कलाम मुक़द्दस में आगे बढ़ें तो एक और मोहर का ज़िक्र मिलता है जो 666 की मोहर है, वो भी मोहर की जाएगी। अब दोनों तरह की मोहरें हैं। एक मोहर 666 की है जो कि आदमी का अदद है लेकिन मुखालफे मसीह की जानिब से दिया जाएगा, और दूसरी जो मोहर है ये खुदावंदे यसु मसीह की तरफ से दी जाएगी जो कि लोगों पर निशान के तौर पर होगी। और ये बात कि ये नज़र आएगी या नहीं नज़र आएगी, तो मोहर हरगिज़ नज़र नहीं आएगी। मोहर ये नहीं कि माथे के ऊपर कोई निशान या ऐसा होगा, नहीं, ये हमारे ईमान का एक निशान है जो ख़ास तौर पे हमारी ज़िंदगियों में नज़र आएगा, दिखाई देगा, लेकिन हमारे जिस्मों पर, बदनों पर कोई ऐसा निशान नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए मैं एक हवाला आपके सामने तिलावत करूंगा। इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, इसका पहला बाब, इसकी 13वीं और 14वीं 2 आयात लिखा है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए हमारी मीरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। यहाँ पे वाज़े तौर पे बयान किया गया कि ये जो मोहर है ये रूहुल कुद्स की मोहर है जो इन ईमानदारों पर लगेगी, और आज भी ये मोहर जो है ये ईमानदारों पर लगी है। और 666 की मोहर भी आज बहुत सारे गैर मसीही जो हैं अपने माथों पर लिए हुए हैं, बल्कि बहुत सारे नामी मसीही भी 666 की मोहर जो है इसे अपने माथों पर लिए हुए दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब जो ईमानदारों पर मोहर लगी है और आइंदा जो मोहर ईमानदारों पर लगेगी, ये खास तौर पे रूहुल कुद्स की मोहर है, और ये हरगिज दिखाई नहीं देगी, बल्कि हमारे जैसे आजकल मसीहियों के जो तौर तरीके हैं, जो आदात हैं, और जो किरदार हैं, और जो हमारा बोलना है, और जो हमारी गवाही है, इसी से ये मोहर जो है ये दिखाई देती है कि हम मसीही हैं या नहीं हैं। अगर तो हमारे तौर अतवार जो हैं ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक हैं, तो इसका मतलब है कि हम पर रूहुल कुद्स की मोहर लगी है। और अगर हम इसके अगेंस्ट हैं और इसके मद्दे मुकाबिल हैं, यानी कि खुदा के कलाम के मुनाफी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम पर जो ख़ास तौर पे मोहर है ये 666 की है, और अभी भी लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रही है। सो बहुत ज़रूरी है जानें कि हमारी ज़िंदगियों पे मोहर किस चीज़ की लगी है। जी प्लीज़। जी पादरी साहब, एक और बड़ा अहम सवाल मैं करना चाहता हूँ। यहूदी कबीलों की तरतीब क्यों ठीक नहीं? क्योंकि पलोठा तो अगर हम देखा जाए तो रोबन है, तो यहूदा को हम देखते पहले बयान किया गया है, और दान को देखें, दान के कबीले, दान का जिक्र ही नहीं हमें मिलता। इस ताल्लुक़ से आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहें? थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये 7वें बाब का एक और 1,44,000 के जो लोग हैं, जो बड़ी भीड़ है, इसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा ही अहम सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे यहूदी कबाइल जो हैं, चूँकि 12 कबाइल हैं, उनमें से रूबन जो है ये पेलोठा है, और पेलोठे को आम तौर पे खुदा की तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, यहाँ तक कि हर तरह से उसे तमाम वरासत में, मीरास में, जायदाद में उसका जो हिस्सा है वो 2 गुना है।
لیکن اور جہاں بھی خداوند نے کہا کہ وہ آگے رہے گا، وہ پیروی کریں، باقی لوگ جو ہیں جو پیلوٹا ہے وہ سب سے آگے رہے، لیکن یہاں پر جب ترتیب بیان کی گئی ہے تو یہاں پر روبن کی بجائے یہاں یہودا کا نام پہلے دیا گیا ہے، اور جو روبن ہے اس کو ترتیب میں بعد میں کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے جو لاجک بیان کیا جاتا ہے یا ریزن یا وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا جو تعلق ہے یہودا کے گھرانے سے ہے، اس بنیاد پر یہودا کے گھرانے کو پہلے شمار کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ یہودا کے گھرانے سے، کیونکہ وہ یہودا کا ببر ہے، اور اس لیے مقدس متی رسول نے جب نسب نامہ بیان کیا تو انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ خداوند یسوع مسیح کا تعلق جو ہے یہ یہودا کے گھرانے سے ہے۔ اسی طور سے مقدس لوکا نے جب خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ان کی ماں کی طرف سے بیان کیا، انہوں نے بھی اس بات کو پروو کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو تعلق ہے یہ یہودا کے گھرانے سے۔ اس اعتبار سے ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں چونکہ خداوند یسوع مسیح کا تعلق یہودا کے گھرانے سے ہے، اس لیے ترتیب میں یہودا کے گھرانے کو پہلے اور روبن کو بعد میں کیا گیا ہے۔ اب رہی دان کی بات کہ دان کا نام جو ہے یہ کیوں شامل نہیں کیا گیا ہے، تو دان کے قبیلے کے تعلق سے بہت سارے مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے 49ویں باب کی 17ویں آیت کے مطابق مخالف مسیح یا اس کا جو مددگار ہے جھوٹا نبی جو ہے یہ دان کے قبیلے میں سے ہوگا، تو کہا جاتا ہے کہ شاید اس وجہ سے دان کا نام اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اور ایک اور جو توضیح پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دان کا قبیلہ جو ہے وہ افرایم کے ساتھ مل کر چونکہ بت پرستی میں ملوث ہو گیا، گر گیا، سو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ شاید اس کا نام اس وجہ سے شامل نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگرچہ اس کا نام جو ہے اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن حزقیل نبی کے صحیفے کے 48ویں باب کے مطابق دان بھی ابدیت کا وارث ہوگا، یعنی جب وہ توبہ کرے گا اور اس بھیڑ میں شامل ہوگا، چونکہ یہ سب لوگ جو اسرائیلی ہیں یہ ایک وقت آئے گا، ابھی تو یہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے، لیکن جب بڑی مصیبت کا دور آئے گا تو تب یہودی جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، اور جو قبول کرے گا وہی نجات کا حقدار ہوگا۔ پادری صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی، تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس سارے پیسج میں سے آپ کوئی اس کا خلاصہ، کوئی خاص بات آخر میں ہمارے ناظرین تک پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں نے ابھی بات کرتے ہوئے پہلے بھی اس بات کو شیئر کیا ہے کہ دو طرح کی مہر ہوگی، ایک مہر ہے خاص طور پر روح القدس کی مہر، اور دوسری جو مہر ہے یہ 666 کی مہر ہے۔ تو میں نے بیان کیا ہے کہ بہت سارے جو نامی مسیحی ہیں ان پر 666 کی مہر لگی ہوئی ہے، اور آج بھی وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیں صرف مسیح کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لینا یا مسیحی گھرانے سے اپنا تعلق ظاہر کر دینا ہی مسیحی ہمیں نہیں بناتا ہے، بلکہ ہمارا کردار، ہمارا بول چال، ہماری جو گواہی ہے یہ ہمیں مسیحی بناتی ہے کہ ہمارے کسی بھی کردار سے، کیریکٹر سے، بات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، تبھی ہم مسیح کی جماعت میں شامل ہیں، تب اس بات کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم پر جو مہر لگی ہے یہ خاص طور پہ روح القدس کی مہر لگی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، تو آج ہمارے ناظرین کو آپ نے اس مکاشفہ 7 ماہ میں بڑی بڑی خوبصورت باتیں، زبردست مکاشفات آشکارا کیے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس پیغام کے سبب سے ہمارے ناظرین نے ضرور برکت پائی ہوگی۔ دیکھنا مت بھولیے گا، ضرور اس پروگرام کو دیکھیے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ پاکستان زندہ باد۔